السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں بھائی یہ آڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عباس کے بیٹے حضرت فضل اور حضرت علی بن ابی طالب دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز جو ہیں، ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور آپ کا حال یہ تھا کہ سر پہ پٹھی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پہ پورے نہیں آ رہے تھے، پیر گھسٹ رہے تھے، پیروں کی لکیر بن رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہوئے، اور وہیں اپنی پھر آخری جو دن تھے وہ سب وہیں گزارے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حفظ کی ہوئی دعائیں تھیں وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی تھی، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے دیکھیں کیا فرمایا ہے، عائشہ کیا فرق پڑتا ہے اگر تم فوت بھی ہو گئی تو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، تمہیں پہلے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں قبر میں ڈالوں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آگے سے، وہ بھی ہنس کے مذاق میں آگے سے کیا فرماتی ہیں کہ ہاں آپ تو بس یہی چاہتے ہیں، اسی انتظار میں ہیں کہ میں مر جاؤں تو پھر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس جاتے رہیں گے۔ تو وہ بھی آگے سے ایک جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک مذاق ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، یا آپ کا اصل میں تو خود جانے کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے گھر والوں کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا جس قدر تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو دگنا بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی 2 ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے، آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ کانٹا بھی چبھ گئے یا اس سے بھی کم تر، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر درخت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، اتنا آپ کا جسم گرم تھا کہ پٹی کے اوپر سے پتہ چلتا تھا۔ تو وفات سے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا، وینسڈے کا، جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی پڑ گئی۔ آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ مختلف کنووں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کے وصیت کر سکوں۔ یعنی اتنی بیماری میں بھی ان کو یہ تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں، حالانکہ کون سی چیز تھی جو رہ گئی تھی جو آپ نے نہ بتائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی دین میں اب اور کوئی نئی چیز تو نہیں بتانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرس کہ میں ان کو بتا جاؤں، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ اس قدر زیادہ شدید بخار تھا کہ یعنی 7 کنووں سے بعض جگہ آتا ہے، بعض جگہ آتا ہے 7 مشکیزیں لائے گئے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حفصہ جو تھی ان کے پاس ایک بہت بڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ٹب ہوتا ہے لگن،
وہ ان کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھایا گیا اور پھر ان مشکوں کے پانی کو دھار بنا کے آپ کے اوپر ڈالا گیا. اس قدر پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے اب بس کرو، اب بس کرو. اس وقت کوئی ایسی دوائیاں تو تھی نہیں بخار ڈاؤن کرنے کی. آج تو ہلکا سا سر میں بھی درد ہو جائے ہم کہتے ہیں فوراً گولی لو، فوراً گولی کھا لو، کیونکہ ہم سے اتنی سی بھی تکلیف نہیں برداشت ہوتی. اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار کے جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے بخار، اتنا بخار تھا. اور لیکن وہاں پہ کوئی ایسی دوا نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ کھا لی جائے اور بخار ڈاؤن ہو جائے اور کچھ افاقہ ہو جائے. تو ایک چیز جو آج بھی کی جاتی ہے وہی اس وقت بھی کی گئی کہ پانی بہایا گیا، اور جب پانی بہایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اس سے بخار ڈاؤن ہوتا ہے. تو فرمانے لگے اتنی قربان جائے ایسے نبی پہ کہ مجھے لے کے چلو کہ میں وصیت کروں لوگوں کو. تو اس وقت بخار کچھ کم ہوا جس وقت پانی بہایا گیا. تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو گئے ہوئے تھے. فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس پر تھا کہ میری قبر کو مسجد مت بنانا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو نہیں، لیکن کتنی قبریں ایسی ہیں جن کو مسجد بنایا گیا. لوگ ان کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، یہود و نصارہ پہ اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا. تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کرنے لگو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات کی، بہت اہم بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوڑا مارا ہوں تو میری پیٹھ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے. میں نے کسی کی بے عزتی کی ہو تو وہ میری آبرو حاضر ہے وہ بدلہ لے لے. میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہو تو وہ بتا دے جس سے میں نے ادھار لیا ہو تو میں حاضر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولے جا رہے تھے، بار بار بول رہے تھے، بار بار بول رہے تھے، بار بار بول رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ بولتا، لیکن آپ نے اتنا پوچھا، اتنا اصرار کیا کہ مجھے لگا اگر میں نہیں بولوں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں کہ آپ اتنا پوچھ رہے ہیں اور میں نہ بتاؤں. وہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ 3 دینار لیے تھے، 3 دینار لیے تھے. تو وہ کیسے کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو ایک فقیر تھا راستے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو میری طرف سے اس کو کچھ دے دے، تو میں نے 3 دینار دے دیے تھے جو کہ پھر آپ نے مجھے نہیں دیے. اور میں یہ کبھی نہ کہتا مگر آپ نے اتنا فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے حضرت فضل سے فرمایا کہ اس کو 3 دینار دے دو. یعنی انسان کبھی بھول سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، کبھی ہو سکتا ہے ہم نے کسی کے کچھ پیسے دینے ہوں یا کچھ ہے اور ہمیں بھول جائے تو بتا دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے. یہاں پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ میں نے کسی کے اگر کوئی ادھار دینا ہے تو وہ مجھے بتا دے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آ کے وہ مجھ سے سوال کرے. یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ قیامت کے دن نہ مجھ سے آ کے کچھ کہنا کہ آپ نے میرا یہ اتنا پیسہ دینا. جس نے پوچھنا ہے وہ آج پوچھ لے، جس نے بدلہ لینا ہے وہ آج بدلہ لے لے، جس کا میں نے ادھار دینا ہے وہ آج میرے سے مانگ لے. کیسی کبھی فکر ہمیں ہوتی ہے
پتہ نہیں کس کس کا ہم نے دل دکھایا، پتہ نہیں کس کس کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، پتہ نہیں کس کس سے ہم نے کچھ ادھار لیا ہوا جو ہمیں یاد ہی نہیں، اور کبھی خیال آتا بھی نہیں، کبھی کسی سے ہم کہہ دیں کہ اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بدلہ لے لیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے معاف کر دیں، آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ انسان جیسے انسان کوئی دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، جو اس زمین پہ چلنے والے بیسٹ انسان تھے، ان کو بھی کتنی فکر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی کسی سے زیادتی نہیں کرنے والے تھے، پھر بھی ان کو کتنی فکر ہے کہ میں اللہ کے پاس کیسے جواب دوں گا۔ اور ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس نہ گارنٹی ہے جنت کی، نہ گارنٹی ہے معافی کی، وہ کتنے بے فکر ہیں۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے تو ایک اور آدمی کھڑا ہوا، عکاشہ بن محسن، عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اگر آپ بار بار نہیں کہتے تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ تھا، میری سواری اور آپ کی سواری برابر برابر جا رہے تھے، تو کہتے میں نے بڑی کوشش کی کہ میری سواری آپ کی سواری کو نہ ٹکرائے، لیکن وہ جا کے ٹکرا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو وہ آپ نے ماری تو وہ ہو سکتا ہے اونٹنی کو مارنے کے لیے کری ہو کہ وہ پیچھے ہو، لیکن وہ میری کمر پہ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم بدلہ لے لو۔ حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ چھڑی لے کر آؤ۔ وہ بھی غمگین پریشان، انہوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا کہ یہ کیا ہونے لگا۔ چھڑی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے چھڑی عکاشہ کو دی۔ جب یہ حال صحابہ نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گیا، عکاشہ ہم تمہارے سامنے، ہم سے بدلہ لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بدلہ لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مارا تھا نا تو میرا بدن ننگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا، آپ نے فرمایا تم بدلہ لے۔ تو وہ حضرت عکاشہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو دیکھا، تو آپ کی کمر کا بوسہ لینے لگے، عرض کیا میری جان آپ پہ قربان ہو، اے اللہ کے رسول آپ سے کون بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا جسم وہ جسم ہو جو سب سے آخر میں آپ سے ملا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سب کا ایک وہ جانے والے کی بات ہوتی نا جو جا رہا ہے اور ان کو فکر کیا ہے کہ میری اوپر کسی کا بھی نہ کچھ ہو، کہ کسی کا میں نے کچھ نہ دینا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تو چاہے تو دنیا رکھ لے اور تو چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے، تو اس نے اللہ کے پاس کو پسند کر لیا، جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا۔ اللہ نے اس کو چوائس دی تھی کہ چاہو تو دنیا میں رہ جاؤ اور چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پسند کیا۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے۔ باقی صحابہ کہنے لگے ہم نے سوچا
کہ ان کو کیا ہو گیا, ان بزرگ کا رونا سمجھ نہیں آ رہا. اگر اللہ نے اپنے ایک بندے کو, اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو پسند کر لیتا ہے, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے. وہ اتنا رو رہے ہیں, وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف واپسی کو اختیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے, اے ابو بکر مت رو, ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں جس قدر میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے کسی اور کا نہیں. کہ آپ کو وہ دن پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تھے, تو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. تو ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے, تو وہ رو پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس دن مجھے پتہ چلا خوشی سے رونا بھی ہوتا ہے, اور خوشی سے رونا کیا ہوتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موسٹ وانٹیڈ پرسن تھے, اور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا سوچے کہ اس کا کیا حال ہوتا. پھر اگر کافر آپ کی تلاش کے اندر بھوکے بھیڑیوں کی طرح تھے, تو جو آپ کے ساتھ ہوتا اس کی جان کتنی بڑی خطرے میں تھی. تب انہوں نے ساری پونجی اپنی لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے, گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. جانتے نا آپ ابو قحافہ تو کافر ہی تھے اس وقت. تو بچیوں سے کہنے لگے کہ تمہارا باپ کچھ چھوڑ کے بھی گیا یا سب کچھ لے گیا, تو جو ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گیا. تو بچیاں کتنی سمجھدار تھی. ابو قحافہ تو اندھے تھے نا, بچیوں نے جا کے طاق میں کچھ پتھر رکھ دیے اور لے جا کے دادا کا ہاتھ وہاں پہ لگوایا اور کہنے لگی ہاں دیکھیں ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے بچے ہیں, پیچھے سے کیا کریں گے, ان کو یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں, ان کا آسرا کون ہوگا. سب کچھ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا تھا. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا نا, تو یہ پوچھتے جاتے تھے کہ آج کون سا دن ہے, کیونکہ مجھے دنوں میں سب سے محبوب دن وہ ہے جس دن میری ملاقات میرے ساتھی سے ہوگی. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میرے اوپر جتنا بڑا احسان ابو بکر کا کسی اور کا نہیں, اور اس امت میں سے اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا, یعنی جگری دوست, تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا, اور اسلام کا بھائی چارہ, اخوت اور محبت کہیں بڑھ کر افضل اور برتر. سن لو, مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کا, کہ وہ کھلا رہے گا. وہ پتہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے تھے, تو وہ حجروں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا سب دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے, کیا وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ. کتنا بڑا احساس تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ میرے قلب اور جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یعنی انہوں نے ذمہ داری کیا لی تھی, یاد ہے آپ کو, بیعت جو انہوں نے کی تھی, انہوں نے کیا ذمہ داری لی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے واقعی
بات کو نبھایا مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ اور آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب یہ خطبہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ کو بہت سخت تکلیف ہونے لگی، اور صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ صحابہ جو تھے وہ یعنی مسجد میں ہی قیام کرنے لگے تھے، مسجد میں ہی رہنا شروع ہو گئے تھے ٹیمپریریلی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر بھی جانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جیسے ہم ہسپتالوں میں جا کے بیٹھ جاتے نا، ہمارا کوئی پیارا ہو، کر تو کچھ بھی نہیں سکتے لیکن کیا ہے بس بیٹھے رہتے ہیں، جانے کو جی نہیں چاہتا، ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ طبیعت ہو گئی، صحابہ اتنے پریشان تھے، کوئی اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، سب مسجد میں ہی ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ منڈے کا دن۔ تو منڈے کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے، تو اس سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کو آپ کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ فرمایا لاؤ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی میں تمہیں کوئی بات کوئی بتا دوں، کوئی تحریر لکھا دوں، یعنی کچھ میں ڈکٹیٹ تمہیں کرا دوں، تو کوئی لے کر آؤ کوئی چیز کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی گھر میں یہ باتیں ہونے شروع ہو گئی کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ اچھا لے کر آؤ کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیں۔ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے، کیوں ان کو ایک تکلیف اور دے رہے ہو؟ تمہارے پاس قرآن ہے تو صحیح، تمہیں سب چیزیں پہنچ گئی ہیں، آپ ضرور تم نے ان کو تکلیف دینی کہ وہ کچھ تمہیں لکھوائیں۔ یہ آپ کی سبحان اللہ، یعنی میں اپنی پوری زندگی میں نہیں یہ دیکھا کسی کو بھی کہ کسی کے لیے اس قدر زیادہ خیر خواہ، اس قدر کسی کی بھلائی کے لیے حریص ہو۔ ماں باپ کی بھی محبت دیکھ لی، لیکن ماں باپ کی بھی محبت اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اپنی امت کی فکر تھی۔ تو اس وقت گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، وہ جھگڑنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا لاؤ لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آؤ کچھ، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس طرح سے کر لو۔ اتنا شور شرابہ ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، جاؤ ابھی تک میرے پاس سے۔ پھر اسی دن آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک بات یہ کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یعنی اب یہاں پہ اور مشرکین کو یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ وصیت کی کہ وفود جو ہیں ان کو اسی طرح ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو آخری بات تھی، فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، یعنی تمہارے لونڈیاں، غلام، عورتیں، جو بھی تمہارے ہاتھوں کے نیچے یعنی تمہارے انڈر جو بھی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور اس دن تک، حالانکہ اتنا مرض شدید ہو گیا تھا، اس دن تک بھی 4 دن پہلے تک یعنی تھرسڈے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس دن بھی آپ نے جمعرات کو یعنی نماز خود پڑھائی،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی. آپ نے اس میں سورہ مرسلات پڑھائی تھی. اس کے بعد عشاء کی جب نماز ہوئی، اذان ہوئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر پھر اس کے بعد آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے کہ آ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر جا کے اقامہ دیتے تھے. جو جب آئے ہیں وہ آپ کو بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. آپ اٹھے، لیکن جب کھڑے ہوئے تو پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا تو فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو. پانی ڈالا گیا، پھر کھڑے ہوئے، اگر پھر اس قدر مرض شدید تھا کہ بے ہوش ہو گئے. اب کی دفعہ بے ہوشی لمبی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے پانی منگواؤ، لگن میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی وہی ٹب میں پانی ڈالو اور رکھو. تو آپ نے اس میں بیٹھے، آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی. پھر افاقہ ہوا تو پھر آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ ہوا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو ان کو کہا جاتا تھا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی لوگ بے چین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں نماز پڑھائیں. لیکن آپ سے جب اٹھا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں نہیں جا سکتا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. چلو انشاءاللہ پھر یہاں سے ہم منڈے کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.